السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، صحیح سلامت رکھے۔ آج ہم بات کریں گے شوہر اور بیوی میں محبت کیسے بڑھے گی، اس میں سکون، امن، اطمینان ہم کیسے حاصل کریں۔ ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اس سے مکر جا رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے جھگڑے، لڑائی، بے سکونی زندگی میں ہو رہی ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں جانیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سمجھ آئے گا اور آپ سکون کی، اطمینان کی زندگی جی پائیں گے، ایک بہترین زندگی آپ گزار پائیں گے۔ جتنے لوگ دنیا میں ہیں ہم سب چاہتے ہیں گھر خوشیوں سے بھرا ہو، مگر کیا ہم نے اپنے دلوں میں محبت اور صبر کی بنیاد رکھی ہے؟ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائی ہو تو گھر میں سکون کیسے رہے گا؟ ہمارے بیچ اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، طعنے ہو رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہا تو ہمیں سکون کیسے ملے گا؟ جب شوہر اور بیوی کی تربیت میں کمی ہو جائے تو گھر کا ماحول تلخ ہو جاتا ہے، بچوں کے دل خوف اور الجھن میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت ختم ہو جاتی ہے، محبت اور اعتماد کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے جس سے ہم ان چیزوں سے بچ سکیں، بے سکونی سے، جھگڑوں سے، طعنوں سے، لڑائیوں سے ہم بچ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کی عزت کریں، ہر بات محبت اور احترام سے کہیں، نہ کہ غصے اور طنز سے کہیں۔ یعنی آپ ایسی بات نہ کریں جیسے سامنے والے کو لگے کہ مجھے طعنہ مار رہا ہے، مجھے غصے سے بول رہا ہے۔ اگر کوئی غصہ ہے تو آپ کو نرم ہونا ہے، وہ غصہ ہے تو کبھی نرم کبھی گرم ایسے ہی چلیں گے تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ کوئی بیٹھا ہو، شوہر کے بھائی بہن بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹھے ہیں، آپ ان کے سامنے ان کو ذلیل نہ کریں، تلخ آواز میں، اونچی آواز میں، غصے میں طعنے دے کر نہ بولیں، احترام کریں، عزت کریں۔ بیوی کی بھی عزت کریں، بیوی کی بھی کوئی ویلیو ہے، اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کے گھر والے کیسے عزت دیں گے؟ تو اس لیے بیوی کی بھی عزت کریں۔ سب سے پہلی بات ایک دوسرے کی عزت کریں۔ دوسری بات صبر اور برداشت سیکھیں۔ اختلاف ہر رشتے میں آتا ہے مگر صبر سے حل نکلتا ہے۔ صبر بہت ضروری ہوتا ہے۔ دیکھو اگر آپ کی بیوی میں کوئی عیب ہے نا تو کوئی ایک عیب کو لے کر آپ اسے جھگڑا مت کریں، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھیں، اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی رہتی ہیں۔ اور ایسے ہی آپ کے شوہر میں کوئی کمی ہے تو اس میں اچھائی بھی ہوگی، اس لیے صبر کریں۔ جو چیز بری ہے، جو چیز آپ کو نہیں پسند آ رہی ہے اس پر آپ صبر کریں گے اور شوہر کی تلخ آواز میں صبر کریں گے تو آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت زیادہ بے چینی سے آپ نکل پائیں گی۔ اگر جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگا اور ٹینشن میں رہیں گی، اس لیے صبر کریں، کیونکہ جو حالات آپ پر گزر رہے ہیں اسے تو ٹال نہیں سکتے، ہر چیز لکھا ہوا ہے۔ صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس میں سکون بھی ملے گا اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تیسری چیز قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور گھر کے اصول ہمارے لیے روشنی ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں جانیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ہے، کتنا زندگی میں جھیلا ہے، مشرک اور کافر انہوں نے کتنا تکلیف دی اپنی باتوں سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے، دشمن کو بھی گلے لگایا، دشمن کو بھی کبھی گالی نہیں دیا، کبھی ان کو طائف میں کتنا زیادہ خون سے لہو لہان ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بد دعا تک نہیں دیا، اپنی زبان سے بد دعا کا ایک الفاظ بھی نہیں بولے۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی، قرآن اور سنت سے رہنمائی لیں۔ چوتھی چیز بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں، بچہ ہر بات یاد رکھتا ہے اور گھر کے ماحول سے اثر لیتا ہے، جیسا آپ کو دیکھے گا بچہ ویسے ہی کرے گا۔ یاد رکھیں بچہ سیکھتا ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ کے طریقوں سے سیکھتا ہے۔
اس لیے بچوں کے سامنے کبھی بھی جھگڑا نہ کریں۔ 5ویں چیز، اچھے وقت گزاریں۔ عبادت، دعا اور محبت بھری باتیں گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں۔ ہمیشہ کبھی کبھی سکون سے میاں بیوی بیٹھ کے چائے پئیں، اچھا وقت گزاریں، عبادت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جیسے آپ کا شوہر کوئی چیز آپ کے لیے لے آیا ہے تو آپ اس کو جزاک اللہ خیرًا کثیرا کہیں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بیوی آپ کے کچھ کر دیتی ہے، کپڑا پریس کر دیتی ہے، کھانا بنا کے اچھا دے دیتی ہے تو اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں اور محبت کریں کہ میری پیاری بیوی تم بہت اچھی ہو، میرا بڑا خیال رکھتی ہو۔ تو کیا ہوتا ہے، اس سے انسان خوش ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ ہاں میں جو کر رہی ہوں یا پھر میں کر رہا ہوں تو اس پر مجھے میری تعریف ہو رہی ہے، میری بیوی خوش ہے یا پھر میرا شوہر خوش ہے۔ تو اس وجہ سے محبت بھری باتیں کریں، دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے اچھا وقت گزاریں۔ یہ ہو گیا 5ویں چیز۔ یاد رکھو، جو گھر محبت اور سکون پر قائم ہوگا وہ ہر مشکل میں مضبوط رہے گا۔ اے شوہر اور بیوی، آج کی صلح اور محبت ہی کل کے گھر کا روشن مستقبل بنائیں گی۔ تو اس پر آپ نے کیا قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر نہیں کیا ہے تو پلیز ان چیزوں کو فالو کریں جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا بہت ہی پرسکون اور آرام اور سکون کی زندگی آپ گزار پائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت بڑھے گی، ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی ایسا کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔